مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانیت کے ساتھ ہی اس کو کسب اور محنت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس زمین کو اللہ نے جب وجود بخشا ہے تو اس زمین کے وجود کے ساتھ ہی اللہ نے ایک نظام کو تخلیق فرمایا ہے، اور وہ جو نظام ہے اس نظام کو عملی طور پر نافذ کرنے کا حکم دے دیا، اور نظام کتابی صورت میں قرآن پاک کی صورت ہے۔ اس وقت تک یہ زمین نامکمل ہے جب تک اس زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی زندہ مثال اس کائنات ارض سماوی میں یہ ہے اللہ کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حق جو دنیا میں تشریف لائے، وہ کس بات کی کوشش کرتے رہے؟ ایک تو تبلیغ دین کی کوشش اپنی جگہ تھی، مگر حقیقت کیا تھی؟ کوشش اس بات کی تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اور نظام کے نفاذ کے لیے ایک جماعت کو ہمیشہ تیار کرتے رہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبیوں کا پیغام پڑھے تو ان کا اس قوم کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ وہ قوم یہ نہیں کہتی تھی کہ تو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، وہ کہتی تھی ہے، مگر جب وہ اللہ کا نبی یہ بات کرتا تھا کہ جو تم اعمال کرتے ہو یہ اعمال نہیں ٹھیک، وہ کہتے یہ بات ہم سے نہ کی جائے، ہم جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کو ایک بھی مانیں گے، آپ کو نبی بھی مانیں گے، مگر جو ہمارا ایک نظام ہے اس نظام کو چلتے رہنا چاہیے۔ یہ دین اس نظام کے اندر دخل اندازی نہ کرے تو پھر تو ہم دین کو مانیں گے۔ اگر یہ دین، یہ اسلام، یہ طریقہ ہمارے نظام، قانون، رسم و رواج کے اندر مداخلت کرتا ہے پھر ہم اس دین کو تو چھوڑ دیں گے مگر اپنے نظام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب بڑی سادہ بات سمجھو، اس بنیاد پر وہ کیا ٹھہرے؟ کافر۔ کیا ٹھہرے؟ یہی وجہ تھی اس کے کفر کی۔ بھائی مکے کے کافر یہ بات تو نہیں کہتے تھے کہ آپ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے، اس بات پر تو آ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پر وہ کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ایک نیا دین ہے، کیونکہ وہ اپنے دین کا معنی طریقہ، وہ اپنے جو ان کے طریقے تھے، رسم و رواج تھے، کاروبار کے طریقے تھے، شادی کے طریقے تھے، آپس میں جو انہوں نے قانون بنائے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یہی ہمارا دین ہے۔ اس حد تک تو ہم کہہ دیں گے اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم ایگری کرتے مانتے ہیں، مگر جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی کہ بتوں کو سجدہ سود جائز نہیں ہے، کاروبار سے سود کو نکالو، ماں بہنوں بیٹیوں کو بازاروں کے اندر ننگی نہ لے کے آؤ، اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ دین قبول ہے، کیونکہ ان کی خواہشات نفس جو تھی
جو اپنی مرضی کا ایک دین بنایا ہوا تھا وہ اس سے ٹکراتا تھا، اور اس بنیاد پر وہ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے۔ کیوں؟ نظام قدرت سے وہ ٹکرا رہے تھے، پھر کیا ہوئے؟ وہ تباہ ہو گئے۔ بس اس بات کو سمجھیں، مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ کو چوٹی کا مسلمان کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بات سخت ضرور ہے، حقیقت کی مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ کو چوٹی کا مسلمان کہتے ہیں۔ چوٹی کا ہم کہتے ہیں جتنا پکا اور جتنا بڑا میں مسلمان ہوں، مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، مگر مجھ سمیت ہم سب کفر کے نظام کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ رہے ہے، تو بتا دیں مجھ سمیت ہم سب، کیا ہم نظام کفر کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ بلکہ ہم تعویلات نکالتے ہیں، اس طرح یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، دیکھو اسلام تو اتنی سختی نہیں کرتا ہے،